بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے 66واں نمبر ہے ذوالجلال والاکرام، اور اس کا مطلب ہے کہ عظمت اور بزرگی والا۔ الحسنہ میں سے ایک نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت بھی عجیب و غریب ہے، یعنی جلالی نام ہے۔ چنانچہ ذوالجلال والاکرام صرف اسی اللہ کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غالباً اور بزرگی والا ہے، اور اپنے غیر سے مستغنی ہے اور بے پرواہ ہے۔ یا تو یہ صفت الہی ہے یا یہ اسماء صفات ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا۔ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں وارد ہے، اور حضور علیہ السلام نے اسے دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اسم اعظم کی توسط سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور مستجاب ہے بزرگی اور بخشش کا مالک، جس نے خدا کا جلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تذلیل اختیار کرے، اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہو۔ بس نہ تو غیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت بیان کی جائے، جو ہر بھلائی اور شرف کمال کی مستحق ہے، اور ہر عزت اور صحابت بھی اسی سے ملنے والی ہے۔ اگر کوئی مخلوق کسی کو عزت دے یا اس کے ساتھ صحابت کرے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کی صحابت اپنی مخلوق پر بے انتہا ہے۔ الغزالی یہ اس کی شان ہے کہ اس کی بڑی اور بادشاہی کے سامنے اس کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر رہ جائے، اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کی جائے۔ وہ اپنی مخلوق کے لیے ایسا رب ہے جس کی تعظیم و تکریم کرنا مخلوق پر واجب ہے، اور یہ حق کسی اور کو نہیں ہے، کیونکہ وہ وحدت لا شریک لا ہے، اور وہ مالک حقیقی ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہے تصرف کرے، جو اس سے چاہے موجود کرے یا معدوم کرے۔ وہی سب کا مالک مختار ہے اور قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر اپنے باطن کو اس سے خوف زدہ کرو گے تو تمہاری ظاہری حرکات کو محفوظ رکھے گا، اور جب دوسرے لوگ ڈریں تو تم کو امن دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس اسم ذوالجلال والاکرام سے بندے کا نصیب میں یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے بزرگی کے حصول کی کوشش کرے، اور بندگان خدا سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم عظیم ذوالجلال والاکرام کے فوائد و برکات بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرمائے گا، یعنی اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، بلکہ وہ مخلوق پر خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ بعض علماء اکرام اسم اعظم کہتے ہیں کہ جو شخص یا ذوالجلال والاکرام بیاد الخیر وہو انت علی کل شیء قدیر، یا ذوالجلال والاکرام بیاد الخیر 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ بیمار شفا پائے گا، اور اگر دل غمگین ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ مسرور ہوگا۔ جو کوئی روزانہ پابندی سے 333 بار یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا تو دنیا اس کی فرما بردار رہے گی۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذوالجلال والاکرام میں اسم اعظم ہے۔ زبان کے لیے مطلوب کے نام کے ساتھ یہ نقش لکھ کر سورہ یاسین اس پر دم کریں۔ یہ نقش 3 کاموں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پہلا، احکام کے مہریان کرے۔ 2، حکم جاری کرنے کے لیے۔ 3، مشکلوں کو آسانی کے لیے۔ ذوالجلال والاکرام کو چاندی کی انگوٹھی میں لکھ کر پہننے سے روح، دبدبا اور قبولیت عامہ ہوتی ہے۔ ذوالجلال والاکرام لکھ کر مکان میں رکھنے سے مکان میں برکت ہوتی ہے۔ جس کا حمل ساقط ہو جاتا ہو وہ اپنے پاس رکھے تو حمل قائم رہے گا۔ یہ نقش اپنے پاس رکھنے والے سلامت رہتا ہے۔ 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے ذوالجلال والاکرام لکھ کر پونی گول کر پلائیں، دونوں میں صلح ہوگی۔ بعض علماء کرام نے اس
اسم اعظم ذوالجلال والاکرام کو شیشے کی تختی پر اگر ذوالجلال والاکرام لکھ کر دلہن اپنے پاس رکھے تو اس کی زیبائش بہت اچھی معلوم ہوگی۔ کسی بڑے انسان سے یعنی حاکم وقت یا کسی بڑے سرکاری افسر سے یا کسی بھی بہت بڑے عہدے پر فائز انسان سے کوئی کام ہو تو اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں تو چہرے پر جلالت کے آثار نمودار ہوں گے۔ اس سامنے والے پر آپ کا روپ دبدبا رہے گا۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کے چہرے پر نور رہے اور ہمیشہ جلالت کے آثار رہیں تو وہ اپنے مخلوق میں نمایاں اور ممتاز رہے تو کثرت سے اللہ کے اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ مخلوق میں نمایاں اور ممتاز رہے گا اور مخلوق سے مستغنی رہے گا۔ اللہ کے خاص انوار اس شخص کے چہرے پر نمایاں ہوں گے۔ اسم اعظم ذوالجلال والاکرام کے اعداد 1100 میں سے اسی تعداد میں سے اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مخلوق میں بزرگی اور عظمت عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کا کام رکا ہوا ہے یعنی اٹکا ہوا ہے اور اس نے تمام تدابیریں کر کے دیکھ لیں لیکن مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو 33 مرتبہ پڑھے اور اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھے اور اس عمل کو 41 دن نیت سے شروع کرے۔ اگر خواتین کریں تو مخصوص ایام کی گنتی بعد میں پوری کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بڑی سے بڑی رکاوٹ اس کے مقصد میں تکمیل سے ہٹ جائے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ جو شخص چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تو اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو ورد کرے، زبان پر رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ ہر طرح کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناگہانی حادثے سے محفوظ رہے گا۔ خانہ کعبہ میں حج کے دوران ایک نہایت ہی نورانی چہرے بزرگ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسم پاک یا ذوالجلال والاکرام کو اس طرح پڑھے کہ پہلے 3 دن یا 7 دن یا 11 دن 3000 مرتبہ روزانہ پڑھے اور پھر صرف 300 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور اس پر اللہ کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ وہ خود حیران ہو جائے گا اور میرے اوپر نعمتوں کی بارشات کہاں سے، کیسے اور کیوں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، اگر آپ میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، پھر اسلامی اور اصلاحی چینل سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔